ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی قسم کے سوالات کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے رسول کو تنگ کیا تھا؟ وہ سورۃ البقرہ میں آپ واقعہ تو سن چکے ہیں نا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کڈی لمبی کہانی پھر یہودیاں نے کرائی کہ اچھا یہ پوچھ کے بتائیں، یہ پوچھ کے بتائیں۔ تو مسلمانوں کو یہ ٹرین کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسے سوال والا معاملہ نہیں کرنا جس طرح کا انہوں نے کیا۔ اب یہ بھی ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، پچھلے دنوں ہماری اس کے اوپر ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے۔ کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے؟ اس طرح کی آیات کا وہ سہارا لے کے کہتے ہیں جی زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے تھے، علماء نے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال آپ ان کے مسلک کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے کریں تو کہیں گے جی اور کریں، جیسے ہی آپ اعتراض کریں گے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کو جواب نہیں آتے ہوتے، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی ہے۔ تو یہ تو نبیوں کے لیے ہے، اور اس کی حکمت بھی سورۃ المائدہ کے اندر آگے بیان ہوگی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس دوران آپ زیادہ سوال نہ کرو، ورنہ پھر وہی نازل ہوگی، تمہیں سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، پھر تمہیں برے لگیں گے۔ اور وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، لوگ اس لیول پہ بھی اترتے تھے، یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے، یعنی اگر کسی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، وہ حلالی نہیں، نعوذ باللہ، تو وہ اس قسم کے سوالات بھی پوچھتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس طرح کے جواب پھر تمہیں دیے تو تمہیں بات بری لگے گی، اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو قرآن کے نزول کے دوران اس طرح کے سوالات مت کرو، ورنہ جب تمہیں یہ جواب دیے جائیں گے تو تمہیں برا لگے گا۔ تو پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ وہ تمہیں یہ بتانے کے لیے آئیں کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے تو بتاؤ کدھر ہے، یا فلاں جگہ خزانہ دفن ہے بتائیں وہ کس جگہ پہ دفن ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے امام بنا کے بھیجے جاتے ہیں، ان کاموں کے لیے نہیں آتے۔ تو یہ صحابہ کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس طرح کے سوالات نہیں کرنے۔ باقی وہ کلپ دیکھیں، اس میں نے کئی اور باتیں کی ہیں جو آج میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے، تو سر تواڈے 14 طبق روشن ہو جان گے، تسی وہ کلپ ویکھو، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل دے ایمان کو کفر کے ذریعے، یعنی اللہ نے ایمان دیا تھا وہ ایمان بیچ کے اب کفر خرید رہا ہے، فقد ضل سواء السبیل، تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں کافر بنا دیں ایمان لانے کے بعد، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ خود تو وہ کافر ہوئے ہی ہیں، صرف اوپر سے ایمان قبول کیا ہے، اندر سے کافر ہیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں جس بلی کی دم کٹ جائے نا اس کی خواہش ہوتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ جائے، تو تم بھی ان کے ساتھ برباد ہو جاؤ، وہ چاہتے ہیں۔ حسدم من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے جی کے اندر چھپایا ہوا ہے ان کے اندر، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کو یہ پتہ بھی چل چکا ہے یہ الحق ہے قرآن، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، نبی علیہ السلام حق ہیں، آپ علیہ السلام سچ ہیں، اس کے باوجود فاعفو، تو آپ معافی کی روش ان کے ساتھ اختیار کریں، وصفحو، اور درگزر کرتے رہیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم کیا آ جائے کہ آپ کو اجازت مل جائے قتال کرنے کی، اس وقت تک ویل لیفٹ کریں، کنفرنٹریشن کو اوائڈ کریں۔ جس طرح کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا جھومے گی، ویسے اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے لوگ جھومیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ کنفرنٹریشن اوائڈ کریں، جس طرح علماء یہود کی مسندیں سٹیک پہ لگی تھیں، اس وقت ہمارے علماء سو کی مسندیں بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں۔ انہی کے باوجداد تھے نا وہ بڑے، انہوں نے وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا، تو ہم تو پیغمبر کے نمائندے ہیں، تو ہمیں ہی کہاں پہ قبول کریں گے؟ پیغمبروں کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں یہودیوں نے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا۔ پھر ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے نا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 میں غزوہ احد، 5 میں غزوہ خندق، 6 میں صلح حدیبیہ اور کافروں نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک،
رومن امپائر نے بھی مسلمانوں کا روب قبول کر لیا، اور 1.5 لاکھ کی فوج صرف 30,000 صحابہ کے ڈر سے رومن امپائر کا ہیڈ کیسر روم وہ بارڈر سے پیچھے بھاگ گیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں 14 ہجری کے اندر جا کے 14-15 ہجری کے اندر یرموک اور قادسیہ بھی ہو گئی ہے، اور دونوں سپر پاورز، یعنی یہ 16-17 سال کے اندر پوری دنیا تل پٹ ہو گئی ہے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو صرف تسلی ہیں۔ کسی نے سوچا تھا کہ ان آیات کے نزول کے 10-12 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو بھی جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے؟ مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لے عیاناً، یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا، یعنی منافق چونکہ دو طرفہ ہوتا ہے، اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ یکسو ہو جائے کفر کی طرف، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف۔ مذبذبین بین ذالک کی کیفیت میں جو مبتلا ہے، اس کے دو یہ امکانات ہیں۔ تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا اس کا ذکر ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، پھر کفار بنا دیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے، اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے، حسدا من عند انفسہم، اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے میں نہیں ہے، غلط فہمی میں نہیں ہے۔ فاعفوا واصفحوا، یہ بہت اہم ہے مقام۔ تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں۔ چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے، سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے، تم پر حملے کریں گے، جنگیں ہوں گی۔ تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت، جب تک یہ پڑے رہیں ڈورمنٹ، انہیں پڑا رہنے دو۔ ایک وقت آئے گا، یہاں یوں سمجھیے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال انہیں چھیڑو مت، ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو، فاعفو، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ اور وصفحو کہتے ہیں، صفح کہتے ہیں ایک طرف کا، یہ صفح ہے، یہ ورق ہے، صرف نظر کر لینا، دیکھا اندیکھا کر لینا، نظر انداز کر دینا، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا، اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نمٹ لو گے، پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں اب آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔